لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ جو نبی ہے ان کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ تمہارے لیے ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون ہوتا ہے؟ کہ کوئی ہیرو ہے یا کوئی ایکٹر ہے، ایکٹریس ہے، تو ہمارے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایم اور مقصد ہوتا ہے. کوئی بہت بڑا گیمر ہے تو وہ گیم کھیلنے والے کو اچھا سمجھتا ہے، اس سے زیادہ امپریس ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور ایسے ہی اگر کوئی بڑا ڈانسر ہے تو کوئی اگر بڑا ڈانسر ہوگا تو وہ اس سے بڑا خوش ہوگا. لیکن جتنے بھی بڑے بڑے گزرے ہیں، چاہے وہ دنیا کے بڑے ہو چاہے وہ دین کے بڑے ہو، ہر ایک نے اپنے مقصد کو پورا نہیں کیا. جیسے نیوٹن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تھیوری پر اس کا کام چل رہا تھا، لیکن اس کا پھر وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ اس کی تھیوری آدھی لکھی ہوئی تھی. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیوٹن نے اپنا ہر پلان اور ہر منصوبہ پورا کیا، یعنی زندگی بھرپور طریقے سے اس نے جی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس نے سب کچھ کیا لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، کہ فلاں نے گھر بنایا، فلاں نے گاڑی خریدی، اب جب گھر میں رہنے کا وقت آیا تو وہ مر گیا. تو ایک ادھوری تمنا ہوتی ہے نا لوگوں کے دلوں میں کہ میں میرے پورے بیٹوں کی خواہش ہے کہ میں میرے پورے بیٹوں کی شادی دیکھوں. بالکل نیوٹن کی ایک اور خواہش تھی کہ وہ ایک اور تھیوری پر ریسرچ کرنا چاہتا تھا، ایک اور تحقیق سامنے لانا چاہتا تھا، لیکن وہ مر گیا. کبھی اس نے سوچا نہیں تھا مرنے کے بارے میں. اور ایسے ہی آئنسٹائن کے بارے میں کہ وہ بھی ایک تھیوری پر کام کر رہا تھا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو گویا یہ دنیا کے بڑے ہیں نیوٹن اور آئنسٹائن، لیکن انہوں نے اپنی زندگی جی نہیں ہے پوری طریقے سے، زندگی نے وفا ان کے ساتھ کی نہیں ہے. جیسے ایک بہت بڑا ڈانسر ہے مائیکل جیکسن، وہ دنیا سے چلا گیا، مر چکا. اس کا ایک بہت بڑا شو ہونے والا تھا، لیکن اس شو سے بہت تھوڑے لمحے پہلے وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، جس کی تیاریاں کئی سالوں سے ہو رہی تھی اور اس نے پبلسٹی بھی کی تھی، لہذا وہ خوبصورت بھی بنا تھا اور ہیلتھ کا بھی بڑا اپنا یعنی خیال رکھا کرتا تھا. ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی. لیکن یہ بات ہے کہ مائیکل جیکسن کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اپنی پوری زندگی جی لی ہے، حالانکہ وہ آخری شو میں ڈانس کرنے کی اس کی بڑی تمنا تھی، لیکن وہ مر گیا. تو اگر کوئی ان تینوں کو ہیرو بناتا ہے، چاہے وہ نیوٹن ہو، آئنسٹائن ہو یا مائیکل جیکسن ہو یا کوئی ہیرو ہو، تو ان لوگوں نے اپنی زندگی پوری طریقے سے جی نہیں ہے. ان کی زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، تو گویا انہوں نے ادھوری زندگی گزاری ہے. مائیکل ہارٹ اور رائٹر گبن یہ بڑے بڑے عیسائیوں کے رائٹر ہے، لیکھک ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہم نے ہمارے 60 سال کے کیریئر میں صرف ایک بچہ ایسا پایا جس نے اپنی پوری لائف پورے طریقے سے جی ہے، اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے لکھا کہ اس نے یہ ایک ایسا بچہ ہے کہ جس نے اپنے مرنے سے کئی سال پہلے، کچھ سال پہلے اس نے خود اناؤنس کیا کہ کیا میں جس چیز کے لیے اس دنیا میں آیا تھا کیا میں نے وہ پا لیا. اور اس کے فالوورز کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے جس ایم، ویژن اور مقصد کے تحت آپ آئے تھے، آپ نے اپنے مقصد کو پورا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا بھی کی تھی، اللہم رفیق الاعلی، کہ اے اللہ مجھے آپ سے ملنا ہے، بلند درجوں پر چڑھنا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جی ہے اور زندگی نے آپ سے وفا بھی کی ہے. تو کیوں نہ ہیرو ایسے کو بنایا جائے کہ جو ادھوری زندگی نہیں گزارتا، نیوٹن اور آئنسٹائن اور مائیکل جیکسن یا ہیروز کی طرح، بلکہ وہ پوری زندگی گزارتا ہے، جس اسے پتا ہے اے سے لے کر زیڈ تک، الف سے لے کر یا تک، اسے پتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا، اور وہ اپنا ایک بھی لمحہ، ایک بھی منٹ اور سیکنڈ ضائع نہیں کرتا. کوئی یہ نہیں بتا سکتا اللہ کے نبی نے 63 سال کی زندگی میں ایک دن یا ایک لمحہ فالتو گزارا ہو، یا آپ نے کوئی فالتو بات اپنی زبان سے نکالی ہو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
قرآن نے تو ٹھپا لگا دیا ہے نا کہ جو زبان سے آپ نکالتے ہیں اللہ نے جو کہا وہی کہتے ہیں، تو بات وہیں پر ختم ہو گئی. جو الفاظ اور معنی سیم ٹو سیم ہو اسے ہم قرآن کہتے ہیں. یعنی اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، اللہ کے نبی کی زبانی وہ سورت لوگوں کو سنائی گئی اور قرآن کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو قرآن کے علاوہ ہے وہ بھی اللہ کے نبی نے زبان سے نکالی ہے نا. جیسے روزمرہ کی زندگی میں حضرت عائشہ سے بات کرنا، حضرت خدیجہ سے بات کرنا، تو ان کو قرآن نہیں کہا جائے گا مگر وہ حدیث ہے. لیکن علماء مفسرین علماء لکھتے ہیں کہ فرق قرآن اور حدیث میں، یعنی جو باتیں اللہ کے نبی نے کی ہے صرف اتنا ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ قرآن کے لفظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کے ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. لیکن یہ حدیث میں جو ورڈنگ ہے، جو جملے ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ اللہ کے نبی کے اپنے ہیں مگر معانی اللہ کے ہیں. یعنی اللہ کے نبی وہی کہنا چاہ رہے ہیں جو اللہ کہلوا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ طریقے الگ الگ ہیں. جیسے آپ نے نماز کی دعوت الگ الگ طریقوں سے دی ہے، حج کی دعوت الگ الگ طریقوں سے دی ہے، زنا سے الگ الگ روکا ہے. کبھی 4 لوگوں کی جماعت ہے تو ان کو آپ نے الگ بات کی ہے، لیکن ایم اور مقصد اور جو کنسپٹ تھا آپ کا کہ مجھے زنا سے امت کو روکنا ہے، وہ کنسپٹ آپ نے قرآن کی طرح کلیئر رکھا اپنی لائف میں. خالی ورڈ اور جملے آپ کے بدلے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی زندگی کسی کی لا کر دکھاؤ کہ نیوٹن کے ہر جملے پر ٹھپا لگا ہوا ہو کہ یہ جملہ اس نے بکواس اور فالتو نکالا نہیں ہے، یا آئنسٹائن ہو یا آج کا کوئی ہم جسے آئیڈیل اور اپنا لہذا ہیرو مانتے ہیں یا فیوچر پلاننگ ہے ہماری اس طریقے پر. ہر آدمی دیکھو محنت کرتا ہے. کوئی چاہتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے اچھا تیرنے والا بن جاؤں تو وہ اس میں محنت کرتا ہے. اسپورٹس مین ہوتے ہیں تو وہ کھیل کود میں اپنی محنت کرتے ہیں. جیسے آج IPL کا زمانہ ہے نا، میں ابھی 2 دن پہلے جب یہاں سے گزر رہا تھا تو تقریباً 6-7 نوجوان وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. میں دودھ لے رہا تھا، میں پوچھا یار یہ کیا چل رہا ہے؟ تو بولے وہ IPL چل رہا ہے. میں بولا یہ IPL؟ بولے وہ کرکٹ ہے مولانا، دیکھو بولے آپ. تو میں تھوڑی دیر وہاں پر دیکھو، میں نے بولا یہ ٹاپک اپنے کو جمعہ میں لینا بہت زیادہ ضروری ہے. سامنے کے ہوٹل پر بھی لوگ کثرت سے چائے پی کر اور کھڑے رہ کر وہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ بیٹسمین ہو، بالر ہو، فیلڈر ہو، کوئی بھی ہو، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں نا، تو اگر وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، اگر وہ ہمارے ہیروز ہیں نا، تو پھر ان کا جو ہوا وہی ہمارا بھی ہوگا. المرء مع من احب، آدمی جس کو لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اسی کے جیسا شمار کیا جاتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، تم جس قوم کی نقل اتارو گے، جس قوم کے جیسا بننے کی کوشش کرو گے نا، تو اللہ تمہیں ویسا ہی شمار کرے گا. جیسے ہماری ڈریسنگ ہے، ہمارے کپڑے ہیں، اگر میں غیر مسلموں کے طریقے پر کپڑے پہنوں گا، مثال کے طور پر دھوتی ہے یا پھر اور جو ان کا کلچر ہے ویسے کپڑے اگر میں پہن لوں، آج بھی بہت ساری مسلم خواتین ایسی ہیں جو ٹیکا بھی لگاتی ہیں، ساڑی بھی پہنتی ہے اور بالکل ہو بہو اس کلچر کو فالو کرتی ہے، جبکہ وہ کلچر ہمارا نہیں ہے، وہ لباس اسلامی لباس نہیں ہے، اور وہ کپڑے اسلامی کپڑے نہیں ہیں، وہ زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے. حضرت عائشہ ہو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہو، کوئی بھی صحابیات کی زندگی آپ اٹھا لیجئے یا اولیاء اللہ کی زندگی آپ اٹھا لیجئے، کہیں بھی آپ کو یہ لباس نہیں ملے گا. جو ساڑی جو لباس ہے نا یہ غیر مسلموں کا لباس تھا. اس سے پہلے یہ لباس اسلامی لباس کبھی نہیں سمجھا گیا، لیکن اس قدر وہ فیشن عام ہوا ہے کہ مسلم عورتیں کثرت سے وہ لباس پہن رہی ہے. شادیوں میں دلہن کو وہی لباس پہنا کر بٹھایا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے یا پھر پتہ ہے لیکن وہ اسلامی لباس پہننا یا پہنانا نہیں چاہتی. دو میں سے ایک ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ انہیں حضرت عائشہ والا لباس پسند نہیں ہے. حضرت عائشہ موٹی چادر اوڑا کرتی تھی، ساری ازواج مطہرات اور صحابیات موٹے کپڑے وہ پہنا کرتی تھی، یہاں تک کہ نماز میں اگر کوئی پتلی اوڑھنی اوڑھ لینا اور اس کے بال اگر نظر آ جائے
بلکہ باہر نہیں نکلے، صرف نظر آ جائے، یعنی اتنی پتلی اوڑھنی ہے نظر آ جائے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ نماز دہرانا واجب ہے، نماز دہرانا واجب ہے عورت کو، صرف اس کے بال اوڑھنی میں سے نظر آ جائے تو، یعنی اتنے پتلی اوڑھنی ہے نا. آج مارکیٹ میں بلکہ کاسیات عاریات یہ قیامت کی علامت نشانیاں تھی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا ہم جب علامت قیامت کے بارے میں پڑھتے تھے کہ یہ فیشن بن کر سامنے آئے گی ساری قیامت کی علامتیں. اب آپ کس طرح سمجھاؤ گے اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو کہ بھائی یہ قیامت کی علامتیں پوری ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے ذریعے سے ہی پوری ہو رہی ہے. ایک بہرا فرقہ ہے شیعہ کا، وہ ایک مخصوص برقع پہنتے ہیں، تو انہوں نے اپنے برقعے کو نہیں چھوڑا، وہ سفید برقع پہنتے ہیں، آپ غور کر لینا. اور ہماری خواتین یہ کالا برقع پہنتی ہے، ان کے برقعے میں کوئی فیشن نہیں آیا ابھی تک، لیکن ہمارے برقعوں میں فیشن آ چکا ہے کہ برقعے پتلے بھی ہو چکے ہیں، اور برقعے لہذا کپڑا بالکل پتلا اور فیشنیبل برقعے کہ اس پر ڈیزائننگ ہے، اس پر شیپ ایسا بنا ہوا ہے، پھول ہے، کیاریا ہے، اور اس پر چمک ہے، نہیں دیکھنے والا بھی اس برقعے کی طرف دیکھے گا. آپ نے برقعہ اس لیے پہنا ہے تاکہ کوئی آپ کی طرف نہ دیکھ سکے، لیکن جب برقعہ آپ ڈریس کے مانند پہنو گے، ڈریس کے جیسا پہنو گے، تو پھر وہ برقعے کو تو سب دیکھیں گے، ظاہر سی بات ہے. تو پھر برقعہ پہننے کا کوئی، اور نئے فیشن کے برقعے کہ کلرنگ برقعے بھی آج پہنے جا رہے ہیں. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ غیر اسلامی طریقہ آج مجھے اور آپ کو اور ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو پسند آ رہا ہے، اور اس کا نقصان آج نہیں ہوگا، کل ہوگا، اور بہت بھاری بھرکم ہوگا. آج ہم جن کھلاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے سامنے کھڑے رہ کر، ان کو ان کی زندگی کے پیدا ہونے کا مقصد خود نہیں پتا، ہمیں بتانا تھا، تو ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ جو بھی وہاں تک پہنچے ہیں وہ محنت سے پہنچے ہیں، محنت سے پہنچے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جہاد ہے، یعنی ہم اپنے دیش کے لیے کھیل رہے ہیں، ہم دیش کا نام روشن کر رہے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ یہ دیش کا نام روشن نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ کھیل رہے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے نا، ریٹائر ہونے کے بعد آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. آج آٹوگراف لینے کے لیے 150 لوگ آ جائیں گے کہ کیا آپ نے اچھی بیٹنگ کی ہے، کیا اچھی بولنگ کی ہے آپ نے، اور آپ کو لہذا انعامات سے نوازا بھی جائے گا. لیکن یہ میری بات لکھ کر رکھ دینا کہ آج بھی جو پرانے کھلاڑی ہیں، آپ ان کی زندگی دیکھ لیجئے جو ابھی زندہ ہے، ان کا جو بڑھاپا ہے آج انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. جتنی شوبز کی دنیا انہوں نے دیکھی ہے، آپ جو بوڑھے کھلاڑی ہیں ان لوگوں کو دیکھ لیجئے، اور جو بوڑھے ہیروز ہیں ان لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ شوبز کی دنیا کو انہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی، اپنی پوری جوانی کھپائی ہے، لیکن آج وہ خود ان کی زندگی ان سے وفا نہیں کر رہی ہے. جتنی دولت شہرت انہوں نے کمائی ہے، آج سب کچھ زیرو ہے، 0/0. تو جب ان کا وہ انجام دنیا میں ہوا ہے تو ان کے فالوورز کا انجام کیا ہوگا، جو انہیں پسند کرنے والے ہیں، ان کے بالوں کو ہم پسند کرتے ہیں، ان کے لباس کو ہم پسند کرتے ہیں، ان کی ہابیز کو ہم پسند کرتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کہاں جاتے کہاں اٹھتے ہیں. اس قدر ہمارے نوجوانوں کو نشہ ان لوگوں کا چڑھ چکا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور شراب کو بھی آج اتنی برائی سے نہ دیکھا نہ سنا نہ جانا جا رہا ہے کہ جتنی برائی شراب کی میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے تھی، اسے فیشن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے، ہم نے جو آئیڈیل شخصیت اللہ نے ہمارے لیے پیش کی تھی وہ ہمارے نبی تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو چھوڑ کر کھلاڑیوں کے پیچھے جانا اور بوڑھے ہیروز کے پیچھے جانا یا ان کو فالو کرنا، ان کے لباس کو چھوڑ کر ان کے پیچھے جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخصیت سے زیادہ ہمیں وہ شخصیت پسند ہے. انجام ہم سمجھ لیں.